حدیث نمبر 205 عن ثوبان رضی اللہ عنہ. یہ ایک نئے راوی ہے، ان کے بارے میں لکھیں. ثوبان، ان کا نام ہے ابو عبداللہ ثوبان بن بجدد. ذرا عجیب لفظ ہے نہیں یہ ہمارے لحاظ سے، بجدد، BUJDUD، بجدد، بجدد، BUJDUD، ابو عبداللہ ثوبان بن بجدد. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا. یہ غلام تھے کسی کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خریدے اور خرید کے ان کو آزاد کر دیا. اور آزاد کرنے کے بعد ان کو آپشن دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مرضی آپ کی، اب آپ آزاد ہے، چاہے تو اپنے فیملی میں اپنے گھر والوں میں آپ لوٹ جا سکتے ہیں، چاہے تو آپ ہمارے ساتھ رکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. انہوں اپنی مرضی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو چن لیے تھے. بولے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے مدینہ شریف میں بھی اور سفروں میں بھی. جی، اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچ کے لاغر ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. یعنی ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، کئی مرتبہ سوچتے تھے ایسا. ایک مرتبہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، حضور دیکھ کے فرمائے کہ کیا ہو گیا ثوبان، بیمار دکھ رہے ہیں بالکل. تو بولے یا رسول اللہ معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ سے دور ہوتے تو طبیعت بے چین اور خراب ہو جاتی ہے. کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہم تو عوام کے اندر ادھر ادھر ہو جائیں گے اور آپ کا مقام تو جنت میں بہت اونچے مقام پہ آپ چلے جائیں گے، تو پھر تو آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئیں گی وہاں پر، کہ قیامت کے دن تو آپ کے کیا اونچے اونچے مقام ہوں گے. اور ہم کون، ہم تو ایک عام، یعنی ان صحابی ہے لیکن ان کا جو فکر تھی، ہم تو ایک عام آدمی ہیں، ہم کہاں رہیں گے، پھر ہماری ملاقات نہیں ہوگی. جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں یہ سوال کرے اور یہ بات رکھے ان کے سامنے، یہ سوچ کر یا رسول اللہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور میں بیمار پڑ جاتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کو شاید نہیں دیکھ پاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما دیا، وہ جو مشہور آیت ہے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے آدمی کو ان کے ساتھ رکھے گا جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے. کس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے؟ اللہ کے نبیوں پر، من النبیین والصدیقین، سب سے اونچا مقام ہے نبوت کے بعد، صدیقین کے درمیان رکھتا ہے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ رکھتا ہے ان کو، اور صالحین، اور اپنے اولیاء کے ساتھ ان کو رکھتا ہے. جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ رہے گا. وحسن اولئک رفیقا، اور ان کے ساتھ رہنا کیا ہی اچھا ساتھ رہنا ہے، کیا ہی بہترین ساتھ رہنا ہے. تو یہ جو آیت نازل ہوئی یہ حضرت ثوبان بن بجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غمزدہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. حضرت ثوبان بن بجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 54 ہجری میں ہوا، 54 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال، آپ کہتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله. بندے کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے، دینار سونے کے سکے کو کہتے تھے نا، سینار یعنی مال. بندہ جب دینار خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تو سب سے اچھا پیسہ بندے کا وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے فیملی پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. اپنے گھر والوں پہ جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ سب سے اچھا پیسہ ہے. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ پیسہ بھی بہت اچھا ہے جو بندہ خرچ کرتا ہے اپنے سواری پر جو اللہ کی راہ میں اسے لگانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو سواری کو لگاتا ہے، یعنی جہاد میں جو سواری کو لگاتا ہے، اس پر خرچ کرنا بھی کیا کہتے ہیں بہترین دینار، بہترین صدقہ ہے. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ پیسہ جو ان خرچ کرتا ہے ان بندوں پر جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے بندے ہیں، ان پر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ بھی بہت اچھا ہے. تو اپنی فیملی پر، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے تو پیسہ بہت اچھا ہے، اور اپنی سواری پر اللہ کے راہ میں کام کرنے کے لیے جو خرچ کرے وہ اچھا پیسہ ہے،
اور جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے ان پر خرچ کرنا یہ بھی بہت اچھا پیسہ ہے۔ قال ابو قلابہ، یہ چین آف حدیث میں ایک راوی ہے، ان کا نام ابو قلابہ ہے، انہوں نے کہتا ہے وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، دیکھو غور کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گھر والوں سے شروع کیا، یعنی سب سے اچھا پیسہ جو بیان فرمائے تو نمبر 1 پہ اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیملی پر خرچ کرنے کو بیان کیے۔ ثم قال ابو قلابہ، پھر ابو قلابہ آگے کرتے وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّن رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے زیادہ ثواب کس کو مل سکتا ہے؟ وہ آدمی جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، یعفہم، ان کو بے نیاز کرتا ہے، یعنی ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہونے سے بچا لیتا ہے، دوسروں کی محتاجی سے بچا لیتا ہے، اپنے گھر والوں کو محتاج اور پریشان نہیں چھوڑتا، ان کے اوپر خرچ کر کے ان کو ویل سیٹ کر دیتا ہے۔ او ینفعہم اللہ بہ ویغنیہم، اس آدمی کی وجہ سے وہ اس کی فیملی کو اللہ تبارک و تعالی اس کی فیملی کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کی فیملی کو بے نیاز کرتا ہے، یعنی ان کی ضرورت تونگر کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے۔ جس آدمی کی وجہ سے اس کی فیملی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے وہ سب سے اچھا صدقہ کرنے والا اور سب سے اچھا انسان ہے۔ رواہ مسلم و ترمذی، اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔